ابتدا میں بڑی مشکل، کبھی کبھار سوکھے پتے کھا کر گزارا کرنا پڑتا، راوی کا پانی پی کر میں گزارا کرتا، اور کتنی مرتبہ ایسا ہوا کہ ہندو اور کافروں کی طرف سے مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دی، اور کئی مرتبہ مارا بھی، اور کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ مجھے مار کر چھوڑ کر چلے گئے اور سمجھا کہ یہ مر گیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس کے باوجود میں نے کبھی دین کی تبلیغ کو ترک نہیں کیا، چھوڑا نہیں، میں ڈٹ کے کھڑا رہا۔ میں نے کہا نہیں، میں نے اس کام کو نہیں چھوڑنا، بلکہ تاریخ کی کتاب میں یہ واقعہ لکھا بھی ہے کہ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات سے جب دن بدن لوگ اسلام قبول کر رہے تھے نا، تو لاہور شہر کا جو حاکم تھا اسے خود خدشہ سا لاحق ہوا کہ کہیں یہ درویش جو ہے یہ اپنا تخت نہ بنا لے، اپنی حکومت نہ قائم کر لے، کیونکہ جس کے پاس اقتدار ہوتا ہے، جس کے پاس کرسی ہوتی ہے نا، اسے ہر دوسرا بندہ یہی نظر آ رہا ہوتا ہے، ایک کرسی کھولے گا۔ اور یقین مانے اقتدار والی یہ کرسی آج تک رہی کسی کے پاس نہیں، اور اللہ والوں کی کرسی کبھی گری نہیں ہے، وہ ہمیشہ سلامت رہی ہے۔ اس نے سپاہیوں کو حکم دیا، فرمایا جاؤ، جا کر اس درویش کو اس شہر سے نکال دو، نہ نکلے تو اس کے خیمے کو آگ لگا دینا۔ اللہ اکبر! کبھی فقیر عاجزی میں ہوتا ہے اور کبھی فقیر موج میں ہوتا ہے۔ جب عاجزی کے اندر ہو تو پھر مار کھا لیتے ہیں فقیر لوگ بھی، اور جب موج کے اندر ہو تو پھر کیا انداز ہوتا ہے۔ دیکھیے سپاہی آئے، رات کا پچھلا پہر ہے، اور بابا جی نے سر سجدے میں رکھا ہے اور گر گڑا کر مانگ کیا رہے ہیں، یا اللہ جن لوگوں کو میں نے اسلام کی دعوت دی ہے تو انہیں اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ ان کا سینہ روشن کر دے، یا اللہ انہیں ایمان کی نعمت سے سرفراز فرما دے۔ دعا مانگتے جا رہے ہیں، اور سپاہی اندر داخل ہوئے اور بڑے بدتمیز انداز کے ساتھ کہنے لگے بابا سر اٹھا اور ساتھ سامان اٹھا اور یہاں سے چلا جا۔ فرمایا کیا کمال کی بات ہے یار، کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہنے لگے جی ہمیں ہمارے بادشاہ نے حکم دیا ہے کہ اس درویش کو یہاں سے نکال دو۔ تو آپ مسکرائے، مسکرا کر فرمانے لگے اچھا تمہیں تمہارے بادشاہ نے حکم دیا ہے تو مجھے میرے مالک نے حکم دیا ہے کہ یہاں رہ کر دین کی خدمت کرنی ہے۔ تم اپنے بادشاہ کی مانو، میں نے اپنے مالک کی ماننی ہے۔ کہا بابا نہیں مانتا تو آگ لگا دیں گے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تم نے مجھے لاواری سمجھ رکھا ہے، میرا کوئی نہیں ہے، اور میں جس کے لیے یہاں آیا ہوں نا وہی میرا حامی و ناصر بھی ہے، آگ لگا کر تو دکھا۔ سپاہی نے بڑا زور لگایا خیمے کو آگ لگانے کی، آگ نہ لگی تو فرمایا میں ایسے ہی لاوارث نہیں ہوں، میرا مالک بھی ہے، میرا رب ہے، میں اس کے دین کی خدمت کے لیے یہاں آیا ہوں۔ سپاہیوں نے جا کر بادشاہ کو بتایا، بادشاہ کہنے لگا، چونکہ بادشاہ تھا کافر، اور اللہ والوں کی عقیدت اور محبت کافروں کے دلوں میں کہاں ہوتی ہے، اور وہ اللہ والوں کی شانوں کو کہاں سمجھ سکتے ہیں جن کے دل میں ایمان ہی نہیں ہے۔ بادشاہ کہنے لگا ایسے ہی ڈرامے کرتے ہو، آگ لگاؤ اور آگ نہ لگے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میں جاتا ہوں نا، میں دیکھتا ہوں وہ کیسا بابا، میں خود آگ لگاؤں گا۔ ابھی یہ کہا نا میں خود آگ لگاؤں گا، تو اس کے محل میں شور برپا ہو گیا، بادشاہ سلامت آگ لگ گئی، آگ لگ گئی، آگ لگ گئی۔ بادشاہ نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ کہا جی محل میں آگ لگ گئی۔ بڑی بجھانے کی کوشش کی لیکن آگ بجھے ہی نہ۔ بادشاہ سمجھ گیا یہ کوئی عام نہیں، یہ اللہ کا کوئی خاص بندہ ہے جس کی اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ بات چلتی ہے، اس کی گفتگو اللہ کے ساتھ ہے، اس کی یاری ہے۔ حاضر خدمت ہوا تو دیکھا سر سجدے میں ہے، یا اللہ دے دے نا اسلام،
یا اللہ کھول دینا اس کا سینہ، یا اللہ تیرا بندہ ہے، اگر اس حالت میں مر گیا تو یہ کفر میں جلے، آگ میں جلتا رہے گا، یا اللہ کھول دے اس کا سینہ۔ رو رو کر دعا مانگ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، بادشاہ کہنے لگا ایسا محسوس ہو رہا تھا بابا سر سجدے میں رکھ کر رو رہا ہے اور کفر یہاں سے دلتا جا رہا ہے۔ کہتا تھوڑی دیر گزری بابا جی رو رہے ہیں، میں نے کہا بابا جی بعد میں دعا مانگ لیجئے گا، پہلے سر اٹھا کر مجھے کلمہ پڑھا کر محمد عربی کے غلاموں میں شامل فرما لیجیے۔ آپ نے ان کو کلمہ پڑھایا، وہ بادشاہ بھی مسلمان ہوا۔ اس طرح لاہور میں بڑا وسیع پیمانے پر کام ہوا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اپنے مریدوں سے، چونکہ دن بدن اضافہ ہو رہا تھا، فرمانے لگے یار لاہور میں تو کام ہو رہا ہے، لاہور سے باہر جا کر بھی تو کام کرنا ہے نا۔ آپ نے چند مریدوں کو ساتھ لیا، دریائے راوی میں کشتی پر بیٹھے تو دوسرے کنارے پر اتر کر آگے جا کر نیکی کی دعوت دینے کے لیے چل پڑے۔ تو اتفاق سے ان دنوں میں گرمی کا موسم تھا، آپ نے نا حلق کروائی تھی، یعنی ٹنڈ۔ کشتی میں بیٹھے، ہوا چلی تو جو سر پہ کپڑا لیا تھا وہ اڑا، تو آپ سمجھتے ہیں نئی نئی ٹنڈ ہو تو وہ پھر چمکتی بھی ہے، تو بابا جی کی ٹنڈ بڑی چمک رہی تھی، تو ساتھ تھوڑی دور نا ایک کشتی میں کچھ نوجوان بیٹھے تھے، انہیں شرارت سوجی، واپس میں ہو گئے ہم بابے کی ٹنڈ کی نہیں چمک دی گئی ہے۔ کھجوریں کھا رہے تھے، شرارت کرتے ہوئے نا ایک نے کھجور کی گٹھلی پکڑ کر ماری، آ کر جو ہے وہ لگی، ایک نے ماری، دوسرے نے، تیسرے نے، تین چار تھے، تینوں چاروں اسی کام پر لگ گئے۔ آپ نے کچھ جواب نہیں دیا۔ جو سامنے مرید تھے، مرید تو پھر مرید ہوتا ہے، ایسے نہ ہاتھ باندھ کر کہنے لگا حضور ایک گزارش ہے، کبھی کچھ نہیں مانگا میں نے آپ سے، آپ میرے پیر صاحب ہیں، میں نے کبھی کچھ نہیں مانگا، حضور ان کے خلاف بد دعا کر دیں، یہ بڑے گستاخ ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا یار چل ہاتھ اٹھا۔ مرید نے ہاتھ اٹھائے اور ادھر پیر حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ جیسے یہ دنیا میں نوجوان مسکرا رہے ہیں ایسے ہی انہیں آخرت میں بھی مسکراتا رکھنا، یا اللہ ان کو ایمان کی دولت عطا فرما دے، یا اللہ ان کی زندگی بہتر فرما دے۔ دعا ختم ہوئی، بابا حضور پیر صاحب میں نے کچھ کہا آپ نے کچھ مانگا، میں نے بد دعا کا کہا تھا آپ نے دعا مانگی۔ آپ مسکرائے، فرمایا تیری بات بھی ٹھیک تھی، میں اپنے نانے کی سنت پر عمل کر رہا تھا، مجھے حضور کی تعلیم ہی یہی ہے کہ کوئی پتھر مارے تو اسے بد دعائیں نہیں، اس کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنی ہے۔